ہم نے یہ فتویٰ جو ہے کیا کیا ہے، یہ فتویٰ جو دیا ہے یہ فتویٰ حدیث سے دیا ہے. اگر آپ یہ بات مان لیں، ان کا یہ مقدمہ مان لیں کہ بھائی صاحب آپ 4-5 منٹ بات کریں، پھر وہ نجف والا اگر منتظر ہے تو میں اس کو لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ 4-5 منٹ فری جو مرضی ہے کہنا کہہ دو. اب میں بغیر کسی مداخلے کے آپ کو بات کرنے دے رہا ہوں بھائی، بات کرو. آپ میرے بھائی ہیں، آپ تسلی سے پانی پئیں. ابھی انشاءاللہ پنچر کا پورا انتظام کرتے ہیں. اللہ یاری صاحب کے 3-4 مغالطے جو ان کی پوری، آپ کہتے ہیں 40 تقریریں سنیں. جب آپ کو چاول کے ایک دیگ جو پکا رہے ہیں اس کے ایک دانے سے پتہ چل گیا کہ اللہ یاری صاحب خیانت کر رہے ہیں، اب آپ نے بولنا نہیں ہے درمیان میں. اللہ یاری صاحب نے پہلے کہا شیخ تسی مجتہد نہیں ہے، بعد میں جب ان کے خیانتیں پکڑی گئی کہا جی مجتہد ہیں. سید مرزا کے متعلق کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جبکہ پچھلے ہی پروگرام میں ہاشمی صاحب کے ساتھ انہوں نے استدلال کیا تھا کہ اصول تقلید جو ہے وہ جب نہیں ہوتی تو جو کہ زیادہ دقیق ہیں تو فروع دین میں کیسے. سید مرزا کے کلام سے استدلال انہوں نے اس میں بھی کیا ہے. اب یہ جھوٹ ان کا، اور آپ جا کر اللہ یاری صاحب کا مناظرہ شیخ صالح سے آپ فارسی چینل ہے اللہ یاری صاحب کا، مومنین جا کر ملاحظہ کریں. اگر یہ جھوٹ ان کا وہاں پر آپ کو نہ پکڑا تو سوشل میڈیا پہ بندہ حقیر موجود ہے، نمبر بھی آپ سب کے پاس ہے. اگر مجھے جو گالیاں نکالنی ہے، اللہ یاری صاحب نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، چونکہ پتہ پھنس جاتے. وہاں پر بھی انہوں نے سید مرتضیٰ کی عبارت سے استدلال کیا، وہاں پر اس بندے نے بھی سید مرتضیٰ کی، انہوں نے باقاعدہ وہاں سے الرسائل سید مرتضیٰ دکھائی تھی. جواباً دوسرے بندے نے دوسرا انہوں نے کہا یہ بدعت ثابت کرتا ہوں. بدعت جب یہ ثابت کرنے آئے تو انہوں نے وہ چیزیں، کیونکہ ہم نے پہلی بدعت کی تعریف کر دی تھی کہ وہ چیز جسے آپ دین میں داخل کریں، دین میں داخل یعنی کہ آپ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیں. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ویسے ہی تقلید واجب ہے. جب ہم نے شروع میں کہا کہ بھائی قطعا نہیں ہے، ہمارا جو ادعا ہے آپ کے مطابق دلیل دیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور مجتہد آتا جسے کہا کہ نہیں وجوب شرعی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس انداز سے بحث کرتے ہوئے اچھے لگتے. اور یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے جو میں حیرت ہے کہ مناظرہ جانتے ہیں لیکن مناظرے کے اصول یہ ایک اصل ہے کہ سامنے والے کے مدعا کے مطابق دلیل دی جاتی ہے. تو یہ چلے گئے کہاں جناب وجوب شرعی فلاں بھی مانتا ہے فلاں بھی مانتا ہے، جبکہ میرا وہ مدعا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی روایات پیش کی کیا کہ بھائی دین میں داخل کرنے کے متعلق جو روایت پیش کی اس کا اصل میرے مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے آگے پھر بیان کیا کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید فطری ہے، تقلید کا وجوب اصلی ہے. 5 منٹ نہیں ہوئے صبر فرمائیں. سمجھ نہیں آئی بھائی، چلا جاؤں گا، ابھی رک جائیں. تکرار کریں بھائی، تکرار کریں. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کہاں سے تکرار کروں؟ آخری فقرہ دوبارہ تکرار کرو، کیا بولا؟ جی تھا کہ آپ جو یہ کرنا نہیں تھا کہ یہ اس کا وجوب شرعی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ادعا نہیں تھا. آواز آ رہی ہے نا اللہ یاری صاحب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. چلیں اب سنیں میری بات. ہاں 2.5 منٹ اس کے بعد بھی کچھ کہتا نا، اس کے بعد ایک فقرہ کہتا ہوں، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. وہاں بات کیجیے گا. کون سا فکر ہے مجھے بتا دیں، میں نے بہت فکر کہیں، اب میں لکھ کے تھوڑی پڑھا، اسے لکھا تھوڑی پڑھا، وہاں سے پڑھا. مجھے بتائیں کون سا فکر تھا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے سمجھ نہیں آئی نا، اسی لیے تو پوچھا ہے بھائی. بات چلو تم بات کرو، بات کرتے جاؤ. ہاں چلیں بات کرتا پھر جاتا ہوں. اس کے بعد اللہ یاری صاحب نے جو ہمارا رد کرنا چاہا حدیث کی کتابوں سے، اس کا قطعاً بھی ہماری دلیل، ہمارے ادعا سے ربط نہیں بنتا تھا. گویا ان کی دلیل جو ہے وہ پنچر ہو چکی تھی. دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں بدعت کے لیے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں بدعت ہے تو اس کا مطلب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو شریعت کیسا سمجھتے ہیں. جب ہم اس کو نہیں کہتے کہ اس کے اصل وجوب کے اوپر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے بلکہ یہ عقل سے ثابت ہے، اور احادیث روایات و آیات جو ہیں وہ ارشادی ان کا کردار ہے، وہ اس کی تائید کرتی ہیں، تو قطعاً ان کے پاس بیچارے اللہ یاری صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 40 لیکچر تو سننے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ مجتہد سے جب پوچھتے ہیں مسئلہ، ہاں انہوں نے اطمینان والی بات بہت اچھی کی، لیکن وہاں سے یہ انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا. اطمینان والی بات بہت اچھی ہے کہ بھائی آپ کو اطمینان کسی کی بات پہ بھی آ سکتا ہے، ڈاکٹر کی بات پہ بھی آپ کو اطمینان آ جائے تو آپ کو دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے سے انہوں نے جو ایک جھوٹ بولا جو اس کو قطعاً کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. ٹائم دیتے ہیں ان کو، جب اسرافیل جو ہے وہ آخری سور پھونکے گا. اللہ یاری صاحب آپ کو ٹائم ہے کہ آپ نکال کے دکھائیں کہ سستانی صاحب نے لکھا ہو، یہ جملے آپ نے سستانی صاحب نے لکھا ہو کہ آپ کو اگر شک بھی ہو جائے کہ میرا فتویٰ قرآن کے مخالف ہے، میرا فتویٰ فلاں روایت کے خلاف ہے، تب بھی آپ میرا فتویٰ لو. یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. جبکہ اس کے برعکس چیز ثابت ہے. وہ کیا ثابت ہے جناب؟ وہ یہ ثابت ہے کہ مجتہد کے متعلق وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کو اگر اس کی عدالت کا، یہ آپ مانتے اس کو عادل مانتے ہیں کہ یہ قیاس سے کام نہیں لیتا، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کرتا، چونکہ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے مقابل ہیں. اگر آپ کو اطمینان ہے تو آپ اس کی بھی بات لے سکتے
اللہ یاری چونکہ خود یہ بات انٹرویو میں پھنسنے والا تھا، اس لیے ایک بات پر بھی یہ اللہ یاری صاحب کو الزامی جواب دے رہا ہوں انہیں کی اپنی بات سے، ڈاکٹر والی مثال مجتہد کی بات پر یہ چاہتا ہے تو آپ کو ان سے بھی دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات اور وسلام وہ یہ کہ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ مجتہد دلیل نہیں دیتا، ان کو حدیثیں نہیں آتی۔ مومنین آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ابھی آپ سرچ کریں، یہ نام لکھ لیں کتابوں کے اور سرچ کریں کہ آیا مراجع نے اس کو دلائل دیے نہیں دیے۔ آپ کو پہلی جو ابتدائی کتاب آج کل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مولوی کو حدیث نہیں پڑھائی جاتی، اور ان کو حدیث کیسے پڑھائی جاتی ہے کہ اگر مد مقابل جو ہے وہ الکافی سے کوئی روایت لے کر آ جائے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا، تو کہتے ہیں جی شیخ فلانی سے اشتباہ ہوا ہے، اتنی ان کو حدیث آتی ہے۔ کوا حلال ہے حرام ہے یہ بھی نہیں پتا، کوا جو ہے وہ اتنی بدیہات، یعنی ایک عام پرندہ ہے، کوئی ایسا پرندہ بھی نہیں ہے کہ جو کسی ملک میں پایا جاتا ہے مجھ سے باقی ملکوں پوچھا میں گیا پایا، یہ بھی ان حدیث کو نہیں صحیح پتا، ہے یا حدیث ان نہیں کو ہے؟ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی۔ اور بھائی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور مجھ سے نہیں پوچھا تھا کوا حلال ہے حرام ہے، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ یہ پوچھا گیا تھا، سوال یاد کرو نا، وہ موضوع سے بھی وہ اس کا ربط نہیں تھا نا۔ اللہ یاری صاحب ہاشمی صاحب کے ساتھ گفتگو میں کوے کے حلال حرام پہ پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا میں دیکھ کے بتاؤں گا، کہیں تو میں کلپ کاٹ کے آپ اس کے نے نمبر پہ کہا بھیج تھا دوں کہ گا، یہ یہ حدیث کسی صحیح، بات کا فلان حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا مراجعے کی ضرورت ہے بھائی، مراجعے کی ضرورت ہے۔ مجھے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دعا کیا کہ مجھے سارے حدیث زبانی یاد ہیں، اس کی صحت وہ اس طرح نہیں ہوتی بھائی، میں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں دلیل دے رہا ہوں نا، اچھا دلیل سن لیں بات پوری ہونے دیں میری، ٹھیک ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ آج ٹھیک ہے بسم اللہ۔ انکساری ہے آپ کی کہ آپ اس طرح کا لیکن آپ اس کے بہت بڑھنا غیبت کبریٰ سے لے کر اب تک، یہ بھی میں کلپ شیئر کر دوں گا، غیبت کبریٰ سے لے کر اب تک کوئی بھی محدث کوئی بھی عالم میرے پائے کا نہیں ہے، من عالم فہو جاہل، یہ ان کا ادعا موجود ہے۔ خوب اب آئیں اپنے اس بات کی طرف، تو اللہ یاری صاحب کہتے ہیں مراجع حدیث نہیں دیتے، حدیث بیان نہیں کرتے، نہ ان کو حدیث آتی ہے، جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بھائی اس آرام کا سے کیا پکڑا تعلق جاتا ان ہے۔ باتوں سے؟ بھائی میں نے باتیں نہیں ابھی تو نہیں کہی ہیں، تم موضوع پہ بات کرو نا، تم موضوع پہ بات کرو میرے بھائی، تم جتنی باتیں دل میں ہے نا وہ سب کہتے ہو۔ آپ شروع میں بیان کر چکے ہیں، آغا اللہ یاری، آغا اللہ، آپ اپنی ابتدائی تمہیدی گفتگو میں بیان کر چکے ہیں، ان کو حدیث کا نہیں پتا ہوتا، یہ آپ نہیں کہتے کہ مراجع کو حدیث کا نہیں پتا ہوتا، یہ حدیث نہیں بیان کر سکتے؟ بالکل یہ صحیح ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے تقلید پہ گفتگو کرنی ہے نا۔ جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں نا، اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ تو میرے دلائل کا بھی ذکر کرو نا۔ میں نے اگر کہا ہے کہ مجتہدین کو حدیث نہیں آتی تو اس پہ میرے تقریرات ہیں، میرے لیکچرز ہیں، ان کو میرے دلائل کو بھی ذکر کرو اور دلائل کا رد کرو، اس طرح رد ہوتا ہے نا۔ آپ نے کو میرے دلائل کا تو پتہ ہی نہیں ہے، صرف ادعا کا پتہ ہے، رد کرتے ہیں تو دلیل بھی دیکھو، اس دلیل کو رد کرو نا۔ میرے لیکچر موجود ہیں، میرے لیکچر موجود، بات اب دیکھیں آپ پھر کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ یاری صاحب یہ جو ہے نا پنچر ہو چکے ہیں، آپ پھر آپ کے 5 منٹ ختم ہے، 7.5 منٹ ہو گئے بھائی، آپ کے 5 منٹ ختم ہے، 7.5 منٹ ہو گئے، مزید بات کریں کوئی بات نہیں، لیکن موضوع پہ بات کریں۔ 3 منٹ تو آپ بولے ہیں، اللہ یاری صاحب موضوع پہ بات کر رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا تھا کہ جو اچھا ایک بات بتانا، اگر کسی عام آدمی کو شک ہو جائے، بات سنو، اگر کسی عام آدمی کو شک ہو جائے کہ میرا مرجع جو ہے اس کا فتویٰ کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کا فتویٰ جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ سوال دوبارہ دوہرا دوں؟ یہ جدل مجھے آتی ہے ایک بات بھائی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بھائی آپ نے میری بات کو رد کیا نا، میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے تقلید پہ کتابیں پڑھی ہیں اور شہباز بھائی بات سنو، شہباز بھائی بات سنو، میرا سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دینا پلیز، اور سوال کا جواب دینا نا بھائی، اور پلیز سوال کا جواب دے دو۔ اگر کسی مقلد کو شک ہو جائے کسی مسئلے پر کہ اس مسئلے پہ کیا مرجع کا فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہاں پر کیا اس مرجع کا فتویٰ اس کے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ ہاں اب یہ سوال آپ کا میں نے جواب دے دو نا۔ اس کا جواب دیتا ہوں، میں نے جواب دیتا ہوں، تسلی رکھو، وہ اپنے آپ جو کاپی پینسل پہ لکھتے ہیں نا، ویسے میں نے بھی لکھ لیا، ابھی جواب دیتا ہوں اس کا، ابھی صبر رکھیے گا، بولنا نہیں درمیان میں۔ اب اللہ یاری صاحب کا مجھے پھر وہی بات دوبارہ لانی پڑے گی کہ اللہ یاری صاحب جب یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طبیعت ماشاءاللہ اچھے سے صاف ہو رہی ہے، خیر ہمارا جو اللہ یاری صاحب آپ کے ساتھ وہ مناظرانہ ماحول نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی تو نجف والے منتظر ہیں یہاں پر، نجف والے منتظر ہیں، وہ آئے ہیں بھائی، تم جو ہے سوال کے جواب دے دو، وہ دوسرے میں جواب تو دینے دو، جواب دے دو نا اب مکمل کر رہا ہوں نا، بولنے نہیں درمیان میں تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے نا، جیسے آپ نہیں کہتے یہ ہمارے بھائی اگر ہم کہیں پہ تند ہو گئے، کیونکہ اختتامی گفتگو ہے نا، میری اختتامی گفتگو ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اگر کہیں پہ تند ہو گئے، تلخی ہو گئی، تو وہ جو ہے انشاءاللہ آپ اس سے معاف فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے، ظاہری بات ہے بزرگوار ہیں، بڑے ہم سے،
اچھا جی، اب ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں مجتہد نہ حدیث دیتا ہے نہ اس کو حدیث آتی ہے، جو ان کا ایک واضح جھوٹ ہے۔ آپ مومن ابھی میں نے آیت اللہ شیخ باقر اروانی کی کتاب ہے، 3 جلدوں پہ مشتمل ہے، آپ جائیں گے اس کو دیکھیں گے، ہر صفحے ابتداء جب وہ کہتے ہیں المستند ذالک، اور اس کی جو یہ مستندات ہیں اور ان بنا پر ہم نے یہ بات کی ہے، اس کے اوپر ایک ایک کر کے جہاں پر آیت ان کے لیے دلیل بنتی ہے آیت لے کر آتے ہیں، جہاں پر روایت بنتی ہے ایک نہیں 10 روایات پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ یاری صاحب کا یہ واضح مغالطہ اور جھوٹ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ حدیث بیان نہیں کرتا، اور کہیں پر مجتہد یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے دلیل طلب نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ کہتا دلیل طلب نہیں کر سکتے، یہ کتابیں مارکیٹ میں موجود نہ ہوتی۔ اس کے بعد العروہ، یہ بہت کہتے ہیں کہ جی وہ صاحب عروہ جو ہے نا انہوں نے ایسے اقوالوں پہ کتابیں لکھی، جبکہ اس میں بھی روایات موجود ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں زبدۃ الفقیر جا کر اٹھا کر دیکھیں، 10 جلدوں پر یہ کتاب ہے، جس یہ لمہ کے اندر جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے سب کے مسائل، سب کی روایات وہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی حوزہ علمیہ میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی۔ مومنین سنیں، ایضاح السائل فی شرح الوسائل، مسلم داوری کی کتاب ہے، یہ آپ جا کے اٹھا کے پوری وسائل الشیعہ کی شرح انہوں نے تدریس کی ہے، اور وہ تدوین ہو چکی ہے اور اس وقت حوزہ علمیہ میں مل رہی ہے۔ پھر یہ اوکے بھائی، 10 منٹ آپ کے ہو گئے، بس 10 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ کے بجائے 10 منٹ آپ کو دیا نا۔ او بھائی یہ دوسری باتیں آپ کر رہے ہیں نا، آپ تقلید پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ان کو حدیث نہیں آتی، آپ نے کہا حدیث نہیں آتی، اب یہ کیا تھا؟ دیکھو بھائی، اگر میری بات سنتے ہو نا کہ ان کو حدیث نہیں آتی، تو خمینی صاحب کے استدلال دیکھو ولایت فقیہ پر، مقبول عمر ابن حنظلہ پر ان کے استدلال دیکھو، خوئی صاحب کا استدلال دیکھو۔ دیکھو ابھی سنو، ابھی میں آپ کو مختصر جواب دیتا ہوں، دیکھو ابھی سنو کچھ باتیں میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ 10 منٹ آپ کے ہو گئے، 11 منٹ ہو گئے بھائی، بھی مجھے جواب دینے دو، ابھی 1-2 منٹ مجھے جواب دینے دو، میں پھر مطہری صاحب کی طرف جاتا ہوں، مطہری صاحب کا میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی آپ سنو، ابھی دیکھو عزیز میرے محترم، آپ غلط جواب دے رہے ہیں اللہ یاری صاحب میرے عزیز، اور میں نے جواب دیا ہی نہیں، کہتا غلط جواب دے رہے ہیں، اور بھائی چھوڑ کے چلے جاؤ نا۔ اور بھائی ابھی آپ نہیں ہے عزیز، بیوقوف آدمی بات سنو نا صحیح، تم میں ولایت فقیہ پہ کہاں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، تم سنو تو سمجھ آئے گی نا۔ خاموش رہو، 1 منٹ خاموش پلیز، کام ڈاؤن، نفس لے لو، سانس لے لو، خاموش رہو، اوکے۔ ابھی آپ سے خدا حافظی ہے، ابھی میں جواب دوں گا آپ کا، پھر آپ سے خدا حافظی۔ دیکھو عزیزو، اگر میں نے کہا مجتہدین کو حدیث نہیں آتی تو یہ وہ واضحات میں سے ہے۔ جو شخص میری بات پہ شک کرتا ہے وہ آ کر دے کہ خوئی صاحب کا استدلال ہے اس پر، خوئی صاحب کا استدلال ہے تقلید پر، کہ وہ فتوے کے دلائل سے وہ استدلال کرتا ہے کہ کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں فتوا تھا اس لیے تقلید ہوتا تھا۔ وہ میرے استدلال کو دیکھیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کیسے خوئی صاحب کو عام سے احادیث اس کے مفاہیم نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ میرے ادعا کہ مجتہدین کو احادیث نہیں آتے، تو وہ خمینی صاحب کے استدلال دیکھیں ولایت فقیہ پر، کہ اتنا بڑا مجتہد اس نے ولایت فقیہ پہ استدلال کیا ہے کہ میرا وہ کہ یہی ادعا ہے اس کا کہ میرا وہی ولایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے۔ آپ دیکھیں مقبول عمر بن حنظلہ میں وہ کس طرح اس کو حدیث سمجھ نہیں آتی، فإني قد جعلته عليكم حاكما، یہ جملہ اس کے سمجھ سے باہر ہے، وہ اس کو نہیں پتا کہ اس جملے کے کیا معنی، اور اس بات کے شواہد میں نے میرے مباحث میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے تو بہت ساری باتیں کہی، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، تو بہرحال میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر آپ ہمیشہ کال کرتے رہیے گا اور اپنے اشکالات بیان کریں، تو انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، اور ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اوکے صاحب، التماس سے دعا کرنا چاہوں گا، آدھا منٹ دیتے ہیں، آدھا منٹ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی جزاک اللہ، سلامت رہیں، آپ سے گفتگو کر کے بڑا محظوظ ہوئے، بڑا لطف آیا ہے۔ یہیں پہ مومنین سے بھی التماس سے دعا کریں گے۔ دیکھیں جو میں نے کتابوں کے نام بتائے تھے، اللہ یاری صاحب جو کہتے تھے حدیث پیش نہیں کرتے، حدیث نہیں آتی، یہ دوسرے موضوع کی طرف چلے گئے، وہ کتابیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ ابھی میری فہرست تھی جو اللہ یاری صاحب نے مجھے بیان نہیں کرنے دی، ظاہری بات، اور وہیں سے والسلام۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ حوزے میں حدیث پڑھاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے بھائی، یہ سب کو پتہ ہے کہ حوزے میں دروس میں کوئی اس میں حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ کہ اپنے کتابوں میں یہ حدیث لکھتے ہیں، جی ہاں اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی کتابوں میں اصل کام حدیث نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کا آرا رد کرتے ہیں۔ اگر کوئی میری بات پہ شک کرتا ہے وہ جا کے دیکھے، کتاب جواہر دیکھے، کتاب مستمسک العروہ دیکھے، کتاب مسند خوئی جو ہے مسند عروۃ الوثقیٰ دیکھیں، یہ ان کتابوں میں حدیث بہت کم ہے، ایک دوسرے کے آرا کو نقل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آرا کو وہ لوگ اس کی نقد کرتے ہیں۔ اب جہاں تک سید مرتضیٰ کے متعلق انہوں نے کہا، اب مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ سید مرتضیٰ کے میں نے جو رسائل سے ان کے جملے نقل کیے وہ کافی واضح ہیں کہ وہ تقلید کے مخالف ہیں،
تقلید کے مخالف. اب وہ دوسری کتب میں، اپنی دوسری کتب میں مثلا جو کتاب انہوں نے مخالفین کے منہج پہ لکھا ہے، اس پہ اگر انہوں نے کوئی ایسے جملے کہے ہوئے ہوں تو کہ جو تقلید کے حق میں ہو تو الگ بات ہے. لیکن سید مرتضیٰ کے زمانے میں کیونکہ